آج کل بہت ہی پریشان کر دینے والا ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، خاص کر ہمارے وقتوں میں۔ وہ یہ ہے کہ ایک نئی نقطہ نظر کا لوگوں میں پھیلنا، ایک ان آرتھوڈاکس چیز کا لوگوں کے درمیان عام ہو جانا، اور اسلام کے حوالے سے ایسی باتیں ہونا کہ جن کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے۔ اور یہ آج کل اتنا کامن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگ جو مسجد میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، خاص کر ہمارے ینگ بچے، وہ کچھ آن لائن سنتے ہیں کسی بھی بندے سے جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اسلام کے اوپر، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈالتا ہے، ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید کے حوالے یا دین کے حوالے سے، اور جو بندہ سن رہا ہوتا ہے وہ اس کو ماننے لگ جاتا ہے۔ اور وہ جو ریزننگ ہے جو ہماری مین سٹریم علماء ہیں ان کی ریزننگ سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں ہوتا یہ ہے، اور یہ میں نے خود بھی دیکھا لوگوں کو، جب کوئی بھی انسان سیدھے راستے سے ہلکا سا بھی مڑتا ہے نا مین سٹریم اسلام سے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے اس کی گمراہ ہونے کی طرف۔ جب کوئی بھی انسان ٹریڈیشنل بلیفز ان کو چھوڑ دے اور جان بوجھ کے ایسی طرف جائے، عجیب قسم کے خیالات ہیں ان کو سوچنا شروع کرے، ٹپکلی آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ وہ دین سے دور ہوتا جائے گا، اور آخر کار فلیعاذ باللہ وہ دین سے بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ جو جس طرح کی توجیہات کی جاتی ہیں آج کل، وہ اتنی زیادہ کیوں ہیں، اور ان میں سے ایک ہے، لیٹس بی آنسٹ ہیئر، سوشل میڈیا سب سے بڑی وجہ۔ فیس بک، یوٹیوب، جو سوشل میڈیا نے آج کے دور میں کیا ہے نا، یہ کبھی کسی دور میں نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ایک انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر، بیسمنٹ میں بیٹھ کے کوئی بھی میسج لکھ سکتا ہے جو کہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہوا یہ بھی کہ آپ کا اچھا رکھ رکھاؤ بولنا جو ہے نا وہ علم کے اوپر چلا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، اور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان من البیان لسحرا، کچھ قسم کے جو بیان ہے نا ان میں جادو ہی ہوتا ہے تقریباً، آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہو، اور اگلا بندہ آپ کو اتنا حیران کن کر دیتا ہے، جو بندہ سامنے آیا ہوا ہے وہ آپ کو ایسے کنونس کرتا ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ اس کا کانٹینٹ کیسا ہے، لیکن جس طرح سے وہ جو اس کا سٹائل ہے، جو اس کا انداز بیاں ہے، جس طرح سے وہ بات سامنے لے کر آتا ہے، وہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال جاتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن نئے قسم کے جو پریچرز آ رہے ہیں، چاہے پاکستان ہو، مصر ہو، بیلجیم ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، جہاں مرضی ہو، لوگ جو ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں، اور وہ کیا بنتے ہیں، وہ کوئی اتھارٹی بن جاتے ہیں، اور یہ اسلامی ہوتا ہے، پتہ ہے؟ کوئی بھی جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے انجینئرنگ میں، وہ آن لائن انجینئر نہیں بنتا، وہ جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے میڈیسن میں، وہ کوئی فیمس ڈاکٹر نہیں بنتا آن لائن۔ لیکن انفارچونیٹلی دین میں کیا ہوتا ہے، لوگ اس کی کوئی عزت نہیں رکھ رہے۔ وہ انسان جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی اس نے قرآن نہیں پڑھا صحیح سے، کسی کے پاس صحیح سے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی جو ہے دین میں آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کو، اس کا انداز بیاں بہت اچھا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے بلیفز جو ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں، کیونکہ جو اصل علماء ہیں ان کا کم ہو جانا، کم سے کم لوگوں کا اس طرف آنا، اور جن کا موجود ہونا ان کا اس طرح سے سامنے نہ آنا۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بتایا بھی تھا، اس چیز کی پریڈکشن کی تھی کہ قیامت کے دن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گے، اور جو جاہل لوگ ہیں نا وہ سامنے آ جائیں گے، اور آخر میں یہ ہوگا جو وہ جاہل لوگ ہیں ان کو لوگ علماء سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انہوں نے بتائی۔ ان عربیوں میں کہا تھا روئی بضا، ایسے لوگ جو ہیں وہ آ کے بیانات کریں گے اور لوگوں پر رول کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ روئی بضا کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، یہ جہال ہوں گے، کوئی علم نہیں ان کے پاس، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ ان کے پاس بڑا علم ہے۔